اس خاص آرڈر تک آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس ہاؤس میں آئے ہوئے کوئی 2 دہائیاں ہو گئیں. ایک بھی بجٹ سپیچ میں آج تک نہیں سن سکا. کسی بھی حکومت ہو پارٹی کی، مے اٹ بی مائی پولیٹیکل پارٹی، مے اٹ بی اے پولیٹیکل پارٹی اور بی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، کوئی بھی، مجھے آج تک میرے حافظے میں کسی ایک وزیر خزانہ کی تقریر نہیں ہے جس کے اندر شور شرابہ، بجٹ کی کتابوں کو پھاڑنا، اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی، وزیر خزانہ کے اوپر حملے تک بات جاتی ہے. اور آج تک میں 22 سالوں میں ایک بھی تقریر کسی وزیر خزانہ کی نہیں سن سکا. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں جن کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، could there be any taxation without representation؟ کبھی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ جس کے سب بڑے دائی ہیں، کیا وہ بجٹ کی تقریر اور بجٹ کی پروسیڈنگز کو جہاں پر 12 کروڑ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنے ہیں یا ٹیکسز لگانے ہیں یا ان کی فلاح پر کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ نہیں کرنا، کیا یہاں پر جو بجٹس پیش ہونے ہیں، کیا اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا حق نہیں ہے جو 22 سال سے کسی نہ کسی کی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نیچے دبا دیا گیا ہے؟ میرا مقدمہ تو یہ تھا. میرا مقدمہ یہ تھا کہ اگر ایز اے اسپیکر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور مجھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کیا مجھے وہی رائٹس ٹریجری بینچز کو بھی نہیں دینے؟ ٹو بی ہرڈ، ٹو اسپیک، رائٹ ٹو ریپریزینٹ، یہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ولفل obstruction ہوتی ہے، ایک تو ہو گیا، میں اس موقف کا حامی ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹس اور اسمبلیز کوئی ڈیڈ ہاؤسز نہیں ہوتے، وہاں پر زندہ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر سکفلز بھی ہو جاتی ہیں، وہاں پر آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑی ڈریکونین پوزیشن اسپیکرز کو لینی ہوتی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ کبھی ایک اوکیزن پر ہو گیا، کوئی سکفل ہو گیا، یا کسی ایک اوکیزن پر ہو گیا کہ کوئی پروٹیسٹ ایسے آ گئے، چاہے ریپیٹڈ پروٹیسٹ بھی آ جائیں، لیکن اس کی کوئی حدود و قیود کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا 22 سال تک وزیر خزانہ تقریر نہیں کر سکیں گے؟ کیا 22 سال سے جب سے میں اس ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی فار دا ٹائمز نون ٹو ہسٹری اور جو میرے مشاہدے میں ہیں، تو کیا کبھی کوئی پریزیڈنٹ اپنی تقریر کر سکیں گے شور شرابے کے بغیر؟ بتا سکیں گے آئین کا مینڈیٹ ہے کہ پارلیمان نے اس سال میں کیا کام کرنا ہے؟ کیا کبھی کوئی لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کر سکیں گے ادھر آ کے؟ کیا کبھی ان کو رائٹ ٹو سپیک ہوگا یہاں پر؟ کیا ان کا فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پر مسلوب ہو جائے گا، اور جو شور شرابہ کریں گے صرف ان کا ایکسپریشن احتجاج کے حق کے طور پہ لیا جاتا رہے گا؟ ول دس بی دا آرڈر آف دا ڈے؟ ول دس بی اے نیو نارمل؟ مجھے درس دینے کے لیے جتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے تو میرا مقدمہ جانچا ہی نہیں. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری لیڈرشپ، میری ریڈ لائن نہیں ہونی، تو آئی پٹ اٹ ٹو ایوری ون، میں سب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ میں نے تو آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہے اور میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے، 15 ماہ میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے، میں نے ہر موقع پر ان کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، میں نے ہر موقع پر جو ان کا ڈیو بنتا تھا اس کو دیا ہے. دا ٹائم آن دا ہاؤس میکسیمم ان کے پاس، ریسٹرینٹ حد الوسع، ہنس کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں. لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئیں اور جس کے نتائج بھگتے گئے. میں جب بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ whether the reference has been filed، کیا آپ نے ریفرنس دائر کر دیے؟ دوسری بار پوچھا، 6 یا 7 لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے بار بار ایک ہی سوال کیا، تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ اٹ از آلریڈی دیئر.
So once I say it is already there, اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نے یہ تکلیف کی ان زعماء میں سے جو کہ سیاست کا اپنا نعرہ بلند کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے. میں نے ان سے کہا ایک رولنگ کے ذریعے کہ ٹھیک ہے آپ کا پولیٹیکل رائٹ اسٹیبلشڈ ہے، کانسٹیٹیوشن نے اسٹیبلش کیا ہے، لیکن میرے حق کی سلب کرنے کی صورت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے مانگ لیں کہ یہ آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. یہ وینڈلزم آپ کا ایبسلوٹ رائٹ ہے، ابسٹرکٹنگ دا ہاؤس آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ انحطاط اس میں آپ سب شامل ہیں. میں نہیں تسلیم کرتا کہ میاں نواز شریف تقریر کریں، میری جماعت کے سربراہ ہیں وہ جا کر بات کرنا چاہیں، ان کی بات کو ابسٹرکٹ کر دیا جائے، کوئی مراد سعید کھڑے ہو جائیں، کوئی اور علی نواز اوان کھڑے ہو جائیں اور وہ وہاں پر جا کے ہنگامہ آرائی کی انتہا کر دیں. کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرنا چاہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے، یا وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بات کرنا چاہیں بھلے سے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو اور میری جماعت کے لوگ جا کے ابسٹرکٹ کر دیں. میں نہیں تسلیم کرتا اس بات کو. میں تسلیم کرتا ہوں صرف ایک نقطے کو کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہے آپ نے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی کو قواعد کے مطابق چلائیں گے. تو کیا اوتھ کی کوئی سینکٹیٹی ہے؟ تو یہ بحث اٹھا دی گئی. میں پبلک ڈومین میں باتوں کو لانے والا آدمی ہوں، میں کرٹیسزم کو خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا، لیکن حساب کر کے، بات کر کے. اب آئے ذرا تھوڑا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں نے لکھا ہے. میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی. میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں. Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس تھا، تو تب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی وہ شکیں، وہ آئینی تقاضے، وہ سب کے سب پیچھے رکھ کے پھینک دیں؟ اور جب اپنے خود سوٹ کرتا ہو کہ کسی کو انکمبنٹ کو نکالنا ہے تو بے شک 184(3) میں آپ ان کی گورنمنٹس کو نکالنے کے فیصلے کرتے چلے جائیں اور تشریحات کیسی دیں. اب میں اس ججمنٹ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبا سمجھتا ہوں. میں اس فیصلے کو جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے. تو وہی لوگ جو اس کے مدعی تھے آج ذرا مجھے کوئی بتائیں گے، آ کر جواب دیں گے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جب اس کی کاگنیزنس لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس 22 اراکین ایک سیاسی جماعت کے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پر مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے، آپ کاگنیزنس لیں، فیصلہ کریں. اٹ انٹیلز ٹو اے کانسیکوینس اینڈ کانسیکوینس از ڈسکوالیفیکیشن. میں دہرا کر کہہ رہا ہوں کہ آصف سعید خان کھوسا پاناما کیس کی ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اسپیکر کے پاس، اسپیکر قومی اسمبلی تب ایاز صادق تھے، ان کے پاس 22 قومی اسمبلی کے اراکین گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اللیجڈلی، الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے، تو میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. اور وہ معزز لوگ جو پریس میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے، میں پارٹیجن نہیں ہوں، I will not go beyond the constitutional mandate for an inch. 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں کیا کروں کہ یاد ماضی ہے عذاب یا رب، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا ان اسمبلیوں کی حرمت کی، ان اسمبلیوں کے قوانین کی، 12 کروڑ لوگوں کے اس صوبے کے اس حق نمائندگی کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے،
اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے، آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے، آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے، آپ کی درخواستوں پر ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کا ان کو انووک کیا جا رہا تھا۔ کیسے کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چند جملے ان کے پیراگرافز سے تاکہ ریفرنس بھی رہ جائے اور کوئی بات حافظے میں سے وہ میں سنتا تھا پہلے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نیشنل میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے، باتیں بڑی کنوینئنٹلی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون کیسے، میں تو بھی ان درخواستوں پر جو اپلیکیشنز کچھ ممبرز آف اسمبلی نے میرے تک بھیجی، میں تو بھی رائے حاصل کر رہا تھا، میں تو بھی پوچھ رہا تھا، اور میں بھی آئی واز کنسلٹنگ ود آل کنسرنڈ، میں پوچھ رہا تھا، میں کسی صورت کی راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ، لیکن میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں کی، میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے، راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیں۔ بٹ دین دی کوسچن اروز، آصف سعید خان کھوسہ کی ججمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، تو میں اس کے بعد مجبور ہوا، تو جب میں نے کہا کہ اٹ از آلریڈی دیر، جب مجھے کچھ درخواستیں معزز اراکین کی طرف سے جو کہ ادر سائڈ آف دا بینچز پر ہیں، جنہوں نے آ کر ہم سے پوچھا، انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے، آپ فیصلہ کریں۔ آرٹیکل 63(2) کے تحت 63(2) آف دا کانسٹیٹیوشن which says when any question arises، تو میں نے کہا یار کوئی کسی عدالت کا فیصلہ ہے، میں نے تو ابرپٹلی یہ جواب دیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کسی عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئے، یہ بات تو تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں طے کرا دی ہوئی ہے، آپ ہماری جب باری آتی ہے بات ہی نہیں سنتے، آپ کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے۔ جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تھا، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور موقف کیا تھا ان کا کہ اسپیکر فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اس کو سند دی، پاناما کیس نے اس کو سند دی کہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 63(2) کے اندر، اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کیا کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ممبر ڈسکوالیفائڈ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈسٹنکشن کریٹ کی آصف سعید کھوسہ نے، ڈسٹنکشن کریٹ کی اعجاز الاحسن صاحب نے، اور کہا کہ ایک تو وہ صورت ہے کہ جس میں کوئی عدالت فیصلہ کر دے، کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، ایک تو وہ صورت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ ہمیں شہادت قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فیصلہ کر دیں 184(3) کے اندر ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن اکر ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور تیسری صورت میں اسپیکر جو ہے وہ کیا کرے اگر اس کے سامنے سوال آئے کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن اکر کر گئی ہے، یعنی کسی نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہے، کورٹ کے اندر اپنا کھڑے ہو کے